شیخ الہند کیا تھے؟ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں میں پہلے شاگرد تھے حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے شاگرد حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے شاگرد مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ۔ شیخ الہند کے شاگرد شیخ العربی والعجم شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ۔ شیخ الہند کے شاگرد حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ۔ شیخ الہند کے شاگرد حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ۔ شیخ الہند کے شاگرد حضرت مولانا سعید احمد دہلوی رحمت اللہ علیہ۔ شیخ الہند کے شاگرد حضرت مولانا مملوک علی۔ یہ ساری ہر شاگرد ایک تحریک۔ آپ حضرت شیخ الہند کے ہر شاگرد کو آپ اٹھا کر دیکھئے، وہ ایک تحریک تھی۔ حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ شیخ الہند کے شاگرد تھے، ایسی تحریک قائم کی کہ ایک ایک دیہات کے اندر دعوت کے کام کو پہنچا دیا۔ شیخ الہند کے شاگرد حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ 1000 کتابوں کے مصنف تھے، 1000 کتابوں کے۔ ایسا استاد اور ایسا شاگرد کبھی دنیا کے اندر اب پیدا نہیں ہے، یعنی اتنا شاگردوں کا جال۔ لیکن شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے 1914 کے اندر اپنے تمام شاگردوں کو جمع کیا اور جمع کر یہ کہا کہ اب ہم کو اس ملک سے انگریزوں کو نکالنے کے لیے جدوجہد کرنا ہے۔ تو آپ کے شاگردوں میں ایک شاگرد تھے مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ کو انہوں نے بلایا اور بلا کر کہا تم کو کابل جانا ہے۔ اور شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ کو ایک خط دیا اور وہ خط لکھا مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ کے نام۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ کے پاس جب مولانا عبید اللہ سندھی وہ خط لے کے پہنچے تو مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں نے 7 مرتبہ اس خط کو پڑھا اور 7 مرتبہ مولانا عبید اللہ سندھی کو دیکھا نیچے سے اوپر کہ اتنے بڑے کام کے لیے حضرت عبید اللہ سندھی کو بھیج رہے ہیں۔ اور اس خط کے اندر لکھا ہوا تھا میں عبید اللہ سندھی کو کابل بھیج رہا ہوں اور تم 5000 روپے کا انتظام کرو۔ آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھئے کہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میرے پاس 5000 روپے نہیں تھے اور میں مولانا عبید اللہ سندھی کو 5000 روپے نہیں دے سکتا تھا۔ تو دلی کے اندر ایک حاجی سیٹھ رہتے تھے، میں نے حاجی سیٹھ کے پاس گیا اور جا کر ان سے 5000 روپے لائے اور لا کر مولانا عبید اللہ سندھی کو دیا۔ مولانا عبید اللہ سندھی وہ 5000 روپے لے کر کہاں گئے؟ کابل گئے۔ اب سمجھ لیجئے یہاں میرے برادران وطن دوست بھی ہیں اور وہ میری آواز کو سن رہے ہیں، میں اپنے ایک ایک شبد کا جواب دار ہوں۔ مولانا عبید اللہ سندھی دلی سے کابل کے لیے نکلے اور شیخ الہند رحمت اللہ علیہ دیوبند سے دلی آئے اور دلی سے بمبئی آئے اور بمبئی سے مدینہ منورہ کے لیے مکہ معظمہ کے لیے نکلے اور عبید اللہ سندھی یہاں سے کابل جا رہے ہیں۔ آپ سمجھ رہے پلین سے جا رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں، نہ کوئی سواری ہے نہ کچھ ہے نہ کیا ہے۔ اور کابل کس لیے جا رہے ہیں؟ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ مکہ معظمہ پہنچے، اس زمانے میں انگریز کی ایجنسی ان کا پیچھا کرتے کرتے بمبئی آئی، بمبئی میں کوئی پتہ نہیں چلا۔ پھر وہاں سے حضرت شیخ الہند مکہ معظمہ رہے اور مکہ معظمہ سے حضرت شیخ الہند مدینہ منورہ گئے۔ تو مدینے میں یہ شہرہ ہو گیا کہ ہندی شیخ کے شیخ آ رہے ہیں۔
یہ وہ زمانہ تھا کہ شیخ العربی والعجم شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ روز اقدس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روز اقدس پر بیٹھ کر بخاری شریف کا درس دیتے تھے. یہ وہ زمانہ تھا. یہ پتا چلا کہ مولانا حسین احمد مدنی کے استاد آ رہے, پورا مدینہ منورہ استقبال کے لیے باہر نکل گیا, اور حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے استقبال کرتے ہوئے اپنے استاد کو مدینہ منورہ لائے. حضرت 2-3 دن رہے اور اس کے بعد حضرت سے پوچھے, حضرت آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو حضرت نے کہا, مجھے گورنر مدینہ سے ملنا ہے. انور پاشا گورنر تھے, ان سے ملاقات ہوئی اور حضرت نے آنے کا مقصد بیان کیا. کہا, ہندوستان پر ظالم انگریز کا تسلط ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ ہندوستان سے ظالم انگریز کا خاتمہ ہو. گورنر مدینہ نے حضرت شیخ الہند کی بات غور سے سنی اور افغانستان کے گورنر کے نام ایک خط لکھا اور کہا کہ شیخ الہند وہاں آ رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ کابل جا رہے ہیں. اور حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ اب کابل گئے, اور کابل جا کر ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے انہوں نے وہاں ایک جلا وطن حکومت قائم کی. اب میرا سوال یہاں یہ کہ کابل کس کا ملک ہے؟ کس کا ہے؟ مسلمانوں کا ملک ہے نا. افغانستان مسلمانوں کا ملک ہے نا. وہاں اگر کوئی تحریک شروع ہوگی تو اس کا صدر کون بنے گا؟ کون بننا چاہیے؟ مسلمان بننا چاہیے نا. کیا کوئی دوسرا بنے گا؟ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے جو وہاں آزاد حکومت اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے قائم کی تھی, جس کو جلا وطن حکومت کے نام سے جانا جاتا ہے, اس کا پہلا صدر اگر کسی کو بنایا تھا تو راجہ مہندر پرتاپ جو متھرا کا راجہ تھا. وزیر داخلہ مولانا برکت اللہ بھوپالی, وزیر خارجہ مولانا عبید اللہ سندھی. جلا وطن حکومت قائم ہوئی. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جس فارمولے پر, جن کاغذات پر دستخط دے کر حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے بھیجا تھا, وہ کاغذات راستے میں ہی راز فاش ہو گیا اور حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو گرفتاری کا آرڈر ہو گیا. آپ مکہ معظمہ پہنچے اور آپ کو کالے پانی کی سزا کے لیے بھیج دیا گیا. اب جب آپ کالے پانی کی سزا کے لیے آپ گئے تو سن لیجئے استاد اور شاگرد کا رشتہ کیسا ہوتا ہے. مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو گرفتاری کا حکم نہیں تھا. معاف کیجئے, مولانا حسین احمد مدنی کو گرفتاری کا حکم نہیں تھا. وہ تو اتنے مقبول استادوں میں تھے کہ سارے عرب ان کے درس کے اندر آ کے بیٹھتے تھے. انہوں نے اپنے شاگردوں کو بلایا اور بلا کر کہا, جاؤ گورنر مدینہ سے کہو کہ محمود الحسن اصل نہیں ہے, حسین احمد اصل ہے. شاگرد تیار نہیں ہوئے. شاگرد یہ کہنے لگے کہ ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ اصل ہیں, ہم یہ نہیں کہہ سکتے. پہلی بار گئے, واپس آئے, گورنر مدینہ کے پاس پیغام چلے گیا, خط چلے گیا. گورنر مدینہ نے کہا, مولانا حسین احمد مدنی کو ہم جانتے ہیں, ہم ان کو گرفتار نہیں کر سکتے. حضرت نے کہا, تم کو مجھے گرفتار کرنا پڑے گا. کیوں گرفتار کرنا پڑے گا؟ کہا, میرے استاد کی عمر 74 سال ہے, بوڑھے ہیں, ضعیف ہیں, ان کی خدمت کون کرے گا؟ دنیا کی تاریخ میں ایسے استاد اور شاگرد کا رشتہ کسی نے نہیں دیکھا کہ دوسرے دن مولانا حسین احمد مدنی کو گرفتار کر مالٹا بھیج دیا گیا.
تاریخ شاہد ہے کہ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ اپنے پیٹ کے اندر لوٹا دبا کر رات بھر لے کے بیٹھتے، اس لیے کہ تہجد کے وقت اپنے استاد کو گرم پانی مل جائے۔ رمضان المبارک کا زمانہ قریب آیا تو حضرت شیخ الہند رونے لگے، تو مولانا حسین احمد مدنی نے پوچھا، حضرت آپ کو کون سی تکلیف ستا رہی ہے یہ بتائیے۔ کون سی تکلیف ستا رہی ہے جو آپ رو رہے ہیں؟ کہا کوئی تکلیف نہیں ستا رہی ہے حسین احمد، یہ سمجھ رہا ہے تو کہ میں موت کے ڈر سے رو رہا ہوں؟ میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں، اس لیے رو رہا ہوں کہ تم بھی حافظ نہیں ہے، میں بھی حافظ نہیں ہوں، رمضان المبارک آ رہا ہے، قرآن مجید کا کیا ہوگا؟ تاریخ شاہد ہے کہ مولانا حسین احمد مدنی روزانہ ایک پارہ یاد کرتے اور شام کو اپنے استاد کو تراویح میں سناتے۔ تاریخ شاہد ہے، روزانہ ایک پارہ یاد کرتے اور شام کو اپنے استاد کو سناتے۔ میرے عزیز دوستو، یہ ہماری اپنی تاریخ ہے۔ اب مالٹا کے اندر رہے، ایک وقت وہ آیا 18 مارچ 1920۔ اب سمجھ لیجئے یہاں سے دوسرا پہلو شروع ہو رہا ہے۔ اب تک جو علماء کام کر رہے تھے وہ کسی منظم